الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین حاضرین، آج 11 ربیع الاول کا دن ہے۔ بروز منگل اللہ رب العزت نے اس امت پر خاص احسان اور عنایت فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے منتخب کیا۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کس تاریخ کو ہوئی اور ائمہ مجتہدین اور مفسرین اور تاریخ دانوں کا اس میں کیا آراء ہے؟ ولادت بشہادت کے اندر تو اختلاف موجود ہے۔ کوئی 11، کوئی 12، کوئی 13، کوئی 9، لیکن جو کثرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کثیر تعداد میں جس پر اتفاق پایا جاتا ہے وہ 9 ربیع الاول کا دن آتا ہے۔ البتہ وفات کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں۔ پرانے بزرگ اس دن کو برافات کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ہر طرف کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت گمراہی عروج پر تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ایک دوسرے کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت میں ایسے حالات میں دنیا میں تشریف لائے کہ شرک اور بدعات اور رسومات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا، وہ گھر جو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص بنایا گیا، وہ گھر صرف جو اللہ کی یاد کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ گھر کہ جس گھر کو صرف اللہ کی ذات کے لیے کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا، اس بیت اللہ میں 360 بتوں کا راج موجود تھا، یعنی کہ قوم ضلالت اور گمراہی اور کفر میں اتنی آگے نکل چکی کہ وہ گھر جس گھر کو اللہ کی یاد کے لیے سجانا تھا، آباد کرنا تھا، اس گھر کو بتوں کے نام پر آباد کر دیا گیا۔ اللہ سے مانگنے کا گھر غیر اللہ سے مانگنے والا بن گیا۔ اور پھر کسی کا کوئی حقوق ادا کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کالی تاریک رات میں، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں میرے کالی کملی والے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک سورج بن کر طلوع ہوئے، اور میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر ہر ایک چیز کی حیثیت کو اس کے مقام پہ فٹ کیا، لگایا، رکھا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ مورتیں اور یہ بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ فائدہ دے سکتی ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی سیاہ رات کی تاریکی میں، اس کفر کی تاریکی میں، اس کفر کی سیاہ رات میں اپنے عمل سے اور اپنی دعوت سے ایسے کمکمے لگائے، ایسے چراغاں کیا، ایسا روشن کیا کہ رات کی تاریکی چھٹ گئی، اور اللہ کی طرف سے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت کی وجہ سے اندھیرے دور ہوئے، اور ہدایت کا نور 4 دانے عالم میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس لیے کہ ولادت بشہادت ہوتی ہے، کسر و کسرا کے کنگر ٹوٹ گئے، ٹوٹ پڑے، آتش فشاں جو آگ جل رہی تھی بجھ گئی، اور کائنات میں ایک سما پیدا ہو گیا، سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ ابھی آغاز ہدایت، آغاز دعوت نہیں ہوئی، صرف میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے،
کفر کا راج ختم ہونا شروع ہوا، اور وہ لوگ جو مذاق کرنے والے تھے کہ یہ دیکھو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اسلام اور اپنا دین غالب کر کے چھوڑیں، ان کی وہ کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے اور کوئی نہیں مانتے تھے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم اس کو مناتے تو ضرور ہیں لیکن اپنانے کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ اب 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، سبیلیں بھی ہوں گی، جھنڈیاں بھی ہوں گی، کمکمیں بھی ہوں گے، لائٹنگ بھی ہوں گی، سڑکوں کو بازاروں کو جھنڈیوں سے سجا دیا جائے گا۔ اور پھر ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر تمغے لے کر چمٹے لے کر ڈانس کرے گی اور طرح طرح کی شرکیہ نعتیں اور حرافات یہ سارے کام محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کو سامنے رکھ کر یہ ساری خرافات کی جاتی اور وہ نہ ان کو نماز کی فکر، نہ ان کو عبادات کی فکر، بس ایک چیز ہے محبوب کے نام کا جلوس نکالنا ہے اور کمکمیں لگانا ہے، چوری کی بجلی ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اس دن ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اس کو دین نہیں کہتے، اس کو شریعت نہیں کہتے، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ ہمیں اسلام یہ دعوت فکر نہیں دے رہا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہدایت کے نور کو لانا ہوگا، گمراہی کے اندھیرے کو دور کرنا ہوگا۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔